عورت اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے، لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق، سلیقہ شعوری، عقل مند اور برداشت کی بیساکھیوں کے سہارے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مصیبت جو انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں، خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر کسی کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز نکالتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں
اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکال نہیں پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ڈی پی ہٹانے سے اچھا ہے زندگی سے وہ لوگ ہٹاؤ جن کی وجہ سے ڈی پی ہٹانی پڑ رہی ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے، وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اذیت والی چیز اور لوگوں کو چھوڑتے جاؤ اور مڑ کر مت دیکھو۔ میرا ایک چہرہ ہے اور مجھے ہر صبح اسے دھونے میں 3 منٹ لگتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرے جن کے چہرے بہت ہیں۔ زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو یہ بات اچھے سے سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشنز ہمیشہ کھلے رکھیں۔ نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا اور نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی لگتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ زندگی بہترین ہونا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری توقعات زندگی سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔